بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ عرب میں ایک غیر مسلم شادی شدہ خاتون رہتی تھی۔ اس کا خاوند بہت بڑا کاروباری شخص تھا۔ ایک مرتبہ اسے کسی نے بتایا کہ عرب کے ملک یعنی مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ان پر قرآن پاک کی ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، جس میں سب بیماریوں کی شفا ہے۔ وہ سورت جس پر بھی دم کر کے پھونکی جاتی ہے تو وہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ سورت بے شمار برکات سے مالا مال ہے۔ اس میں اب صرف عقیدہ کی بات ہے، مسلم ہو یا پھر غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ جس انسان کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کا پوری دنیا کو ادراک ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اس عورت نے کسی مسلمان سے سورۃ الفاتحہ سیکھ لی۔ جب اس عورت نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ وہ عورت جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے سب بگڑے کام سنوار دیتا۔ ایک دن اس عورت کے بیٹے کو ایک بہت ہی زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ اس کا بیٹا بہت تکلیف میں تھا۔ اس عورت نے بڑے بڑے حکیموں اور ویدوں سے علاج کروایا مگر ان سب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ حکیموں اور ویدوں نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ زہر لڑکے کے جسم میں پھیل چکا ہے، اب ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، آپ بس اس کے لیے دعا کریں۔ آپ کا بیٹا اب اس دنیا میں کچھ دیر کا مہمان ہے۔ اس لڑکے کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اس عورت کا خاوند اپنے خدا کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد کی درخواست کر رہا تھا۔ جب اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکا تو اس لڑکے کی ماں کو یاد آیا کہ اس نے قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں سنا تھا کہ اس سورت میں سب بیماریوں کی شفا ہے۔ اس عورت نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم کی تو اس کا بیٹا فوراً ٹھیک ہو گیا کہ جیسے اس لڑکے کو کبھی کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں۔ اس کا شوہر بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ بڑے بڑے علاج کرنے والوں نے ہمارے بیٹے کو لا علاج قرار دے دیا تھا تو تم نے اسے کیسے ٹھیک کر دیا؟ بیوی نے کہا کہ میں نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کر اس پر پھونکی ہے اور اس کو دم کیا ہوا پانی پلایا ہے تو دیکھو ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کا خاوند خوش ہونے کی بجائے ناراض ہو گیا کہ تم نے کیا یہ جادو ٹونے ہمارے بیٹے پر کر رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ دیکھو ہمارا بیٹا بالکل صحیح سلامت ہمارے سامنے ہے، اگر یہ عمل نہ کرتی تو شاید یہ ہم سے بچھڑ جاتا۔ اس کے شوہر نے کچھ نہیں سنا اور عورت کو ڈانٹنا شروع کر دیا کیونکہ اس کے خاوند کو اسلام سے نفرت تھی اور آہستہ آہستہ اپنی بیوی سے بھی نفرت ہونے لگ گئی۔ اس نے اب اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا۔ اس کے خاوند کو اللہ کے کلام پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ کلام سچا ہے۔ ایک دن اس کا شوہر گھر سے کام کے لیے نکلا۔ گھر سے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس کے جوتے میں وہی بچھو بیٹھا ہوا تھا، تو اس بچھو نے اس کے پاؤں پر ڈنگ مار دیا اور وہ تڑپنے لگا۔ اس کا زہر خاوند کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا اور وہ تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خاوند کے مرتے ہی اس کے گھر میں قیامت سی آ گئی اور بات فاقوں تک آ گئی۔ اب وہ عورت قرض میں ڈوب چکی تھی۔ گھر میں سب بہت پریشان تھے۔ پھر اس کے دل میں وہی بات آئی کہ میں اسی سورت کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری مشکلات بھی دور ہو جائیں۔ اس عورت نے سورۃ الفاتحہ کا ورد شروع کر دیا۔ پھر ایک دن اچانک اس کے شوہر کا دوست آیا اور شوہر کے بارے میں پوچھنے لگا تو بیوی نے اسے سب کچھ بتایا کہ میرا خاوند وفات پا گیا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اس کے شوہر کے دوست نے
ان کا کاروبار سنبھالنے کا سوچا اور اس کی بیوی سے بات کی کہ میں آپ کے کاروبار میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، تو عورت مان گئی اور اس کو کاروبار کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ پھر آہستہ آہستہ گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے۔ وہ عورت ہر روز صبح سویرے سورۃ الفاتحہ کا ورد کرتی تھی۔ ایک دن خاوند کے دوست نے اسے ورد کرتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ آپ یہ کیا منتر پڑھ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی سورت ہے جس کو میں ہر روز پڑھتی ہوں اور میرے سب کام سنور جاتے ہیں، میری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ شخص اس عورت کی بات سے بہت متاثر ہوا اور اسلام قبول کرنے کا کہا۔ ان دونوں نے سب کے سامنے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ دونوں دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے لگے۔ اس طرح بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اس طرح ان سب کو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پر کامل یقین ہو گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں ہر مرض کا علاج ہے۔